نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ هُوَ الَّذِي وہی ذات ہے جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو تابع فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا پس چلو اس کے کناروں میں یعنی اس کے راستوں پہ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف جی کر اٹھنا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پس اچانک وہ زمین لرز اٹھے ام امنتم من فی السماء کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے ان یرسل علیکم حاصبا اس بات سے کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش استغفر فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پس ان قریب جان لوگے تم کہ کیسے ہے میرا ڈرانا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کس طرح تھی میری پکڑ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الملک آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر کریم کبیر ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں ایک اور عقلی دلیل ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پکڑ سے ڈرایا ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ زمین کو تمہارے تابع کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ فرش خاکی جس پر تم چلتے ہو، جس پر تم پھرتے ہو، جس پر تم نے گھر بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا هو الذی وہی اللہ ہی کی ذات ہے جعل لکم الارض ذلولا جس نے زمین کو تمہارے تابع بنایا، ذلولا تابع بنا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا تو فرمایا وَذَلَّلْنَا لَهُمْ
ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ تو وہی لفظ یہاں پر بتایا کہ جیسے ایک جانور تمہارے تابع ہے اور تم چاہو تو جیسے اس کو سواری کے اندر استعمال کرو یا ہل جوت لو یا اس کو ذبح کر دو، وہ تمہارے تابع ہیں، ایسی زمین بھی تمہارے تابع ہے۔ چاہو تو اس میں گڑھے کھودو، چاہو تو اس میں پختہ سڑکیں بنا لو، اور چاہو تو اس پہ بلڈنگیں کھڑی کر لو، یہ سو جاؤ تو تمہارے لیے بستر کا کام دے، بڑی نرم بن جاتی ہے، اور اگر مکان بنانا چاہو تو تمہارے لیے سخت ہو کر سہارا بن جاتی ہے۔ تو یہ زمین کا فرش بچھانے والا وہ کون ہے؟ اللہ۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا، تمہارے تابع بنایا۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے کناروں میں، چلو اس کی راہوں میں۔ مناکب کندھوں کو کہتے ہیں، مطلب راستے۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں راہیں بنائی ہیں، تم چلو اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں پھرو اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور کھاؤ اللہ کے رزق میں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک بات یاد رکھنا، پلٹ کر تم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، جی کر اٹھو گے تو اللہ ہی کی طرف جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جو سفر کی دعا ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ 25ویں پارے میں، فرمایا ہم نے جانور تمہیں سواریاں دیں، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم اوپر بیٹھ جاؤ، اور پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور اور سواری کو ہمارے تابع کیا ہے، ہم تو اس پہ قابو پانے والے نہ تھے، آج ہم اس سفر پر روانہ ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انا الی ربنا لمنقلبون، در حقیقت تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس سفر میں بھی اللہ نے اس حقیقی سفر کی یاد دلائی کہ یہ سمجھو کہ ہم مسافر ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں زمین کی راہوں پر چلو، لیکن پہنچنا کہاں ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اللہ سے ڈرو بھی صحیح، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے؟ جس زمین کے اوپر چلتے ہو اس زمین پر قبضہ اور اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ اگر وہ چاہے تو زمین کو حکم دے اور تمہیں پکڑ لے، جیسا کہ قارون کو پکڑ لیا تھا۔ وَإِلَيْهِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اچانک وہ زمین لرز اٹھے، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے، لاکھوں بلڈنگیں گر جاتی ہیں، اور اگر اللہ لرزا دے اور ہلا دے اس زمین کو، نہ تو بچے نہ تیری اولاد بچے، اللہ سب کو ریزہ ریزہ کر کے تباہ و برباد کر دے۔ تو جتنا مرضی پختہ مکان بنا لے، لیکن جب رب العالمین زمین کو ہلائے گا سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ اسی کا کرم ہے کہ تیرے مکان کھڑے ہوئی ہیں۔ 22ویں پارے میں سورہ فاطر میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے ہلنے سے، ٹلنے سے، گرنے سے، ٹوٹنے سے روکا ہوا ہے تو کس نے روکا ہوا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اپنی نگرانی، ایک لمحے میں ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، فرمایا اللہ ہی روک کر رکھے ہوئے پوری کائنات کو، اگر اللہ ہلا دے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، لرز اٹھے زمین تو بتا تجھے کون بچائے گا؟
ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو بلندیوں میں رہنے والی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ کریم چاہے پتھروں کی بارش برسائے، جیسے قوم لوط پر اللہ نے برسائی، پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، لگاتار پتھر اللہ نے برسائے۔ وہ چاہے تو آج بھی پتھر برسا سکتا ہے، ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے، اس کی پکڑ اور کار سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اگر پتھر برس پڑے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا ڈرانا کیسا تھا اللہ کا۔ جس عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا وہ کتنا شدید عذاب تھا، وہ کتنا سخت عذاب تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظنا منہ، اے اللہ اپنے غضب اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ جو تم قوموں کے قصے سنتے ہو کہ ان پر پتھر برسے، فلاں قوم جناب زمین کے اندر دھنسا دی گئی، فلاں قوم دریا میں غرق کر دی گئی، اس قوم کے اوپر یہ عذاب آیا، اس پر یہ عذاب آیا۔ کیوں عذاب آئے؟ جرم کیا تھا؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر گئے، انہوں نے جب میری آیات کو جھٹلایا تب میرا عذاب ان پر آیا۔ تم مت جھٹلاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس دیکھو نا میری پکڑ کیسی ہوئی، کیسے پکڑا پھر بڑے بڑے متکبرین کو اور ذلیل کر کے رکھ دیا، اور تخت و تاج کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا تباہ و برباد کیا کہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ لوگو اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا